السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے توحید الوہیت اور اس کے تقاضے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، بلا شبہ عظیم ترین مطلوب اور بہترین مقصود توحید الوہیت کو ماننا ہے، یعنی حق کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف اللہ ہی ہے۔ اسی لیے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں توحید الوہیت کے معانی، مفاہیم، مقاصد اور تقاضوں کو جان لے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ ایک عظیم ترین کلمہ ہے جس کی بہت ساری شروط اور لوازمات ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، تو آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تمام حقوق اور فروض کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، مگر کنجی میں دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دانت والی کنجی لاؤ گے تو اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک دن فرزدق کے ساتھ تھے۔ جب فرزدق اپنی بیوی کو قبر میں اتار رہے تھے تو حسن فرماتے ہیں کہ آج اس کا دن کیسا گزرے گا؟ تو فرزدق نے کہا کہ اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے 70 برس ہو گئے، مگر امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ اپنی شروط کے ساتھ مطلوب ہے، اسی لیے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچو۔ اللہ تعالی یکتا اور منفرد ہے، اللہ کی ذات بے نظیر ہے، اس نے اپنی ذات کو کسی بھی شریک ہم پلہ سے پاک رکھا ہے، جبکہ اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اکیلے اسی کی عبادت کریں، اسی کے لیے مختلف عبادات ان کے لیے مقرر کریں۔ توحید الوہیت کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد اور سب سے پہلا رکن قرار دیا، یہی تمام عبادات کا نچوڑ ہے، اسی لیے اس کے بنا نیکی قبول ہی نہیں کی جاتی، جبکہ توحید الوہیت کی موجودگی میں تھوڑے سے عمل کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ نیک اعمال چاہے پہاڑوں کے برابر ہوں، توحید الوہیت کے بغیر بالکل غارت ہوں گے، جبکہ ہر نماز میں تمام مسلمان ایاک نعبد کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات پر معاہدہ بھی کرتے ہیں، یعنی اے اللہ تیرے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ عقیدہ توحید اچھی زندگی کا بہترین نسخہ ہے، بلکہ دنیا میں اس کے بغیر کامیابی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ یہی عقیدہ توحید زندگی کے لیے بہترین سہارا ہے۔ فرمایا جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا۔ کلمہ توحید مضبوط اور تن آور کلمہ ہے، جس کی جڑیں انتہائی مضبوط اور شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں، اسی کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کے دوران بلا واسطہ یہی کلمات کہے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ یوں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مخاطب ہو کر کہا بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تمام تر مخلوقات میں کامل وہی ہے جس نے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کمال درجہ پایا، اور درجہ بندگی عقیدہ توحید کے مطابق کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے موحد بندے کا دین و دنیا ہر حالت میں دفاع کرتا ہے،
اسی لیے اللہ کی جانب سے مغفرت کا پہلا حقدار موحد ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین کے برابر گناہوں کے انبار لے کر آئے اور ان گناہوں میں شرک شامل نہ ہو تو میں تمہیں شرک نہ ہونے کی وجہ سے اسی زمین کے برابر مغفرت عطا کروں گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفید ہونے کی یہ شروط ہیں: علم، یعنی اس کلمے کے معنی کا علم ہو جو جہالت کے منافی ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس اللہ کے سوا تمام معبود جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اسی طرح یقین، اس کلمہ پر یقین ہو جس میں شک نہ ہو، یعنی اللہ کے معبود برحق ہونے پر پختہ یقین ہو۔ اسی طرح اخلاص، یعنی بندہ اپنی تمام عبادات کو خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرے۔ جب آدمی اپنی عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، جن، فرشتہ، بت وغیرہ کی طرف پھیر دیتا ہے تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔ تصدیق، یعنی جو کلمہ وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اس میں وہ سچا ہو، اس کی زبان اس کے دل اور اس کا دل اس کی زبان کے موافق ہو۔ اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا تو یہ کلمہ اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور وہ شخص منافقین کی طرح ہی کافر ہوگا۔ محبت، یعنی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرے، کیونکہ اگر کلمہ پڑھتا ہے لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتا تو وہ بھی منافقین کی طرح کافر ہی ہے جو حقیقتاً اسلام میں داخل نہیں ہے۔ دلیل اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اے نبی کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا شریک اور لوگوں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ سر جھکانا، یعنی آدمی اس کلمہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے وہ تکبر کرتا ہے۔ اسی طرح قبولیت، یعنی کلمہ کے تقاضوں کو دل و دماغ سے قبول کر لے اور اپنی عبادات کو خالصتاً اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے نہ کرے۔ غیر اللہ کا انکار کرنا، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے برات کا اظہار کرے اور عقیدہ رکھے کہ یہ باطل ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے اس نے گویا مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ لہذا تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کلمے کی تمام شروط کا خیال رکھتے ہوئے اس کلمے کو ثابت کریں۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ شرائط ہیں تو وہ مسلمان ہے، اور اگر کسی کے اندر مذکورہ شرائط نہیں تو وہ غیر مسلم ہی ہے۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی دولت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ عقیدہ توحید سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی جان، اولاد، رشتہ داروں اور تمام لوگوں کے لیے وہ کوشش کرے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے تمام لوگوں کو اسی کی دعوت دے اور لوگوں کو توحید کے منافی ہمہ قسم کے امور سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے مثبت اقدام بھی کرے۔ مثال کے طور پر اللہ سے دعا کرے، تمام شہوانی اور شبہات، بدعات سے دور رہے، اللہ کی فرمانبرداری میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، شرعی علم حاصل کرے اور کسی بھی قسم کا شبہ پیدا ہونے پر سچے اور حقیقی علماء سے وہ رابطہ بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیات کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔